دہلی اسکول میں ایک بات جو سب سے کامن تھی وہ سب کے لیے ایک ہی بات تھی، وہ یہ کہ دہلی اسکول کے فرنٹ پہ لکھا تھا بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ مجھے لگتا ہے کہ آج وہی جذبہ آپ لے کے یہاں کھڑے ہیں، وہ تربیت لے کے کھڑے ہیں جو کہ ہمارے اساتذہ نے فرنٹ پہ لکھ دی تھی۔ بالکل ایسی بات ہے، کیونکہ آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں، آج کل کے اسٹوڈنٹس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں بڑی اچھی، لیکن تربیت میں ان کی تربیت میں کمی ہو رہی ہے۔ جی جی، تو کوشش ہم یہی کر رہے ہیں کہ اس اسکول میں آ کے بچے جو ہے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی لیں جو ہمیں پہلے یہاں پہ دی جاتی تھی، اور اسی وجہ سے باہر بادب بانصیب جو لکھا ہوا تھا وہ اسی وجہ سے لکھا تھا کہ آتے جاتے روز بچے اسٹوڈنٹس دیکھیں تو ان کے دماغ میں ایک چیز یہ بیٹھ جائے کہ ہم نے بڑوں کا ادب کرنا ہے تو ہمارا نصیب اچھا ہو۔ جی تھینک یو۔ اچھا، آپ اس حوالے سے اسی لائن کو آپ بتائیں کہ کیا آپ کے ذہن میں کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے، بات تو یہی ہے کہ جو بادب لوگوں کے انہیں کو بہت ان کی نصیب کھلتے ہیں۔ جی تو بادب بانصیب استادوں کا ادب کرنا ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہے، دوستوں کا ادب کرنا ہے، اور اس معاشرے میں جو بزرگ ہیں ان کا ادب کرنا ہے، بچوں کو یہی سکھانا ہے۔ تربیت ہوگی تو یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ اس وقت میں یہاں کھڑے جی، ہیں، کیونکہ آپ اپنی زندگی کے بہت خاص جو وقت ہیں وہ گزار کے یہاں اگر موجود ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ ایک لائن، وہ ایک جذبہ ہے جو آپ لوگ یہاں موجود ہیں۔ اس کے لیے کچھ کہیں گے؟ بہت اچھا چینل ہے، اور میں سب کو کہوں گا سچ کی آواز، اور آپ سب دیکھیں۔ تھینک یو۔ اور آپ، میں نے ابھی آپ کو دیکھا، تو آپ دہلی اسکول کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپنے نام کے ساتھ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا نام عاصم ہے اور میں 89 بیچ سے یہاں پہ فارغ التحصیل ہوں اور پرائیویٹ جاب ہے میری۔ جی، بیسیکلی اس مقصد، جو میسیج کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ظاہر ہے جو اسٹوڈنٹس اسکول میں آ رہے ہیں وہ نہ صرف اچھی تعلیم حاصل کریں بلکہ یہ ہے کہ بہتر تربیت بھی حاصل کریں، تاکہ اساتذہ کو اور دوسرے معاشرے کے لوگوں کا جو ادب احترام ہے وہ ان کو مطلب ایک طرح سے وہ سیکھیں۔ یعنی آپ کی تربیت میں یہ بات شامل ہوئی دہلی اسکول سے؟ بالکل سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک یونیفارم کا کانسیپٹ تھا، جو ہمارے یہاں کالی ٹوپی کا ایک آج بھی آپ ٹوپی اوڑے کھڑے ہیں آپ لوگ سب؟ بالکل، تو یہ ایک یونیفارم کا نہ صرف حصہ تھا بلکہ ہمارے یہاں 2 وقت کی نماز بھی ہوتی تھی ماشاء اللہ، یعنی کہ مسجد بھی موجود تھی، اور یہی دیکھتے ہوئے جو ہے نا یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ یونیفارم بھی ہونا چاہیے اور ٹوپی بھی ہونی چاہیے تاکہ 2 وقت کی نماز بھی پڑھیں۔ یعنی بچوں کو دین کی طرف لانے کے لیے ان کو یہ تربیت دی جا رہی ہے اسکول کے اندر، اور عصر اور ظہر کی نماز اس میں ہوتی تھی باقاعدگی سے جب تک ہم نے میٹرک کیا اس ماشاء اللہ۔ ہوتی تھی۔ تو یہ بیسیکلی یہ وہ جذبہ تھا جو کہ ٹیچرز نے اسٹوڈنٹس کے اندر پیدا کیا کہ آپ نے تعلیم بھی اچھی حاصل کرنی ہے اور معاشرے کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے اڈاپٹ بھی کرنا ہے، اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ ماشاء اللہ، تھینک یو۔ پلیز میرا SY امنگ چینل، بالکل، اللہ کرے آپ کا چینل جو ہے وہ ترقی کرے، اور ہم اور لوگوں کو بھی کہیں گے کہ وہ چینلز کو دیکھیں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ اچھا، باقی تو میں ساری چیزیں بتا چکا۔ SY امنگ چینل کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے جو یہ کاوش ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول کریں، ہمیں ہمت دیں، اور میں باقی چینل سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ SY چینل، امنگ چینل کو فالو کرتے ہوئے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو ضرور پروموٹ کریں تاکہ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ ہو۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ نے یہاں سے پڑھا ہے، جی جی بہت ہی زبردست معیار تھا۔ جی۔ کراچی کا شاید ہی کوئی اسکول جو اس مقابلے میں تھا، جی جی۔ بڑے مشکل سے ایڈمیشن ہو جاتا۔ آپ کا نام؟ میرا نام کامران شمیم ہے اور میں 1980 بیچ کا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ یہاں سے پھر ہم نے ہمیں اس آنے کے بعد مسرور بھائی کی سربراہی میں ہمیں یہ ہوا کہ ہم کچھ کرنا چاہیے، اور ہم سب اپنی پرسنل کیپیسٹی پر جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ ادروائز اس اسکول کو بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں کی کلاسز، یہاں کی ہر چیزیں، یا خاص طور پر فیکلٹی کی بہت ضرورت ہے، اور آنا چاہیے، آپ لوگوں کو بڑھ کے آنا چاہیے اور آنے والی جنریشن کو بتانا چاہیے کہ، اور اس کے لیے ہم نے سب یہاں پر انتظام کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی چل کر بہت کچھ ہوگا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔